اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل زیادہ احترام جناب پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب، جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، قبلہ مفتی محمد اکرام قادری صاحب، ارباب علم و دانش، میرے لیے یہ بہت خوش نصیبی کا مقام ہے کہ آج اتنی وسیع معتبر علمی مجلس میں میں موجود ہوں، جہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شخصیت، ان کی فکر اور ان کے علمی آثار، ان کی روحانی عرفانی برکات سے مستفید ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ موضوع کلام جس پہ ہم اہل علم سے اپنے شعور کو منور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حقوق مصطفیٰ بزبان امام احمد رضا۔ حاضرین گرامی، امام احمد رضا کی شخصیت جیسے ابھی ذکر ہوا، قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا، اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ مرکز و محور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا، اور آپ نے اپنی عملی کاوشوں، علمی کاوشوں جس بھی پہلو سے دیکھیں تو یہی وہ مرکز ہے جس کے ساتھ وہ ملت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، جوڑنا چاہتے ہیں۔ میں صرف ایک نقطے کی طرف طالب علمانہ انداز سے اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو حقوق مصطفیٰ کا شعور دینے کے لیے، اور حقوق مصطفیٰ کی ادائیگی تو بہت مشکل اور ایک بہت بڑا کام ہے، اس کی کچھ نہ کچھ استعداد دینے کے لیے ملت کو اعلیٰ حضرت نے جو احسان کیا ہم پہ، وہ یہ کیا کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کے تحفظ کا اہتمام کیا۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جسے ہم نے سمجھنا بھی ہے اور اختیار بھی کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہاں، آپ دیکھیں، عقیدہ، دین، تصوف اور روحانیت کے اندر، اس کے بعد معاشرت کے اندر، اور اس کے بعد سیاست کے اندر ایمان کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے اور ایمان کو کس طرح سے غالب کرنا ہے، یہ کر کے دکھایا۔ اور اگر آپ اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھیں اور اس زمانے کے تناظر میں جس طرح وہ رول پلے کر رہے تھے، تو ایک خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ سارا کام اعلیٰ حضرت اس وقت کر رہے تھے جب ہم محکوم تھے، اور اگر اعلیٰ حضرت تو ایسے ملک میں پیدا ہوتے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی تو یقین کریں حکمرانوں کو بھی اس ایجنڈے پہ لائے بغیر نہ چھوڑتے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ایسا طبقہ نہ پیدا کر دیتے جو ایمان کو تخت اقتدار پہ غالب کر کے دکھاتا۔ میں نہیں کہتا وہ اقتدار میں ہوتے، وجہ یہ ہے وہ ہستی ایسی تھے۔ حاضرین گرامی، اگر آپ اس پورے دور کو سامنے رکھیں، اگر اعلیٰ حضرت نے یہ فضا ہموار نہ کی ہوتی، یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ مسلم آئیڈینٹی کے بارے میں سوچ بھی سکتے، یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ اس طرف آتے بھی کبھی کہ ہم الگ اپنا وجود بھی برقرار رکھ سکتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ اس نقطے پہ آتے کہ ہمارے فیصلوں کی بنیاد یہ ہونی چاہیے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ یہ سارا سبق کہاں سے آیا؟ یہ کس مرد حق کی کاوشوں کی باز گشت ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کا بنایا ہوا سارا ماحول تھا، یہ اعلیٰ حضرت کی کاوشیں تھیں جو اس دور کی مسلم قیادت کو، اس دور کے مسلم ذہن کو یہاں تک لے کے آئیں۔ آپ دیکھیں جس وقت یہاں پہ یہ بات شروع ہو گئی کہ مسلم آئیڈینٹی کی بنیاد کیا ہے، اور گاندھی نے یہاں تک کہا کہ مجھ سے تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، میں اس بات کو تسلیم کر لوں کہ ایک ہندو، ایک ایسا شخص جو ہندو ہے اور نسلاً بعد نسل ہندو ہے، اچانک اس کو پتہ نہیں کیا سوجی، اس نے ہندو مت چھوڑا اور مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہوتے ہی وہ ہندوستانی بھی نہیں رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس کی قومیت تو ہندوستانی ہی ہے نا بھائی، اگر مسلمان ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس نے اپنا عقیدہ ہی بدلا ہے نا، ہے پیدا یہاں، اس کے آبا و اجداد یہاں ہیں،
کیسے یہ ممکن ہے؟ اب دیکھیں اس سوچ کا کتنا اثر ہوا۔ حسین احمد مدنی نے جب اپنا تھیسس دیا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، تو اس کے رد میں جو بات علامہ نے کہی، اس کے پیچھے سارا پس منظر اعلیٰ حضرت کے علمی کاوشوں کا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم اسے کنیکٹ نہیں کر سکے۔ ہم اسے مین سٹریم جو بیانیہ ہے، نیریٹیو ہے ہمارا ہسٹوریکل، اس کا حصہ نہیں بنا سکے کہ علامہ نے اس کو پھر کس انداز سے جا کر، جو بنیادی نقطہ تھا وہ صرف ایک تھا، کیا کہ ہمارا مرکز ہے کیا۔ اب علامہ نے جہاں پہ آ کے اپنا نقطہ نظر جس دلیل پہ قائم کیا، علامہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ہجرت کیوں کی تھی۔ یہ علامہ کا جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ علامہ نے لکھا کہ اگر رسول اللہ ہجرت نہ کرتے، دین کا کام پھر بھی کر رہے ہوتے، لیکن وہ ایک پیٹریاٹ ہوتے، رسول آخر زمان ہوتے۔ کیوں؟ علامہ یہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ کام جو صدیوں سے انسان نہ کر سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے 23 سال میں کر دیا۔ کون سا کام؟ انہوں نے انسانیت کو ہر طرح کے بت سے نکالا، نسل، علاقہ، زبان، یہ جتنی مادی آئیڈینٹیٹیز تھیں اس سے نکال۔ وہ جو علامہ کا شعر ہے، چے بے خبر ز مقام محمد عربی است، علامہ نے یہاں اس کی وضاحت کی کہ اس سے میری مراد کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے میری مراد یہ ہے، مقام محمد عربی یہ ہے کہ سارے وطنیت کے بتوں کو جو ٹوٹ نہیں سکے تھے صدیوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا۔ یہ مقام ہے اور ہمیں اس کا شعور ہی نہیں ہے، اور ہم پھر ادھر جا رہے ہیں۔ آپ کو ایک عجیب لطیفے کی بات بتاؤں، اور اس کا ذکر علامہ نے اس میں بلکہ ایک بات کی۔ علامہ نے فرمایا کہ میں حسین اور مدنی کے نظریہ وطنیت کے کیوں خلاف ہوں؟ اس لیے اس کے وہی اثرات ہماری ملت پہ مرتب ہوں گے جو غلام احمد قادیانی کی کہ تصور نبوت کے ہیں۔ تو ایک نشست میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے مجھے فرمایا کہ یہ اس کی وجہ کیا؟ علامہ نے ان دونوں چیزوں کو جوڑ کیسے دیا، سمجھ نہیں آتی کہ ان میں ریلیونس کیا ہے۔ کیوں حسین احمد مدنی کے اس تھیسس کو علامہ نے اتنی ایکسٹریم پہ لے گئے کہ علامہ نے فرمایا، اور یہ مضمون علامہ نے ڈکٹیٹ کروایا، وہ بیمار تھے، لکھ نہیں سکتے تھے سید نذیر نیازی کو، یعنی وہ اتنے اس کے اوپر ڈسٹرب تھے، اتنے پریشان تھے، اور اس کے برے اثرات سے حسین احمد مدنی کے تصور وطنیت کے برے اثرات سے اتنے زیادہ خائف اور پریشان تھے کہ انہوں نے یہ مضمون ڈکٹیٹ کروایا جو ان کی وفات سے 4 مہینے پہلے روزنامہ احسان میں شائع ہوا۔ تو یہاں تک کیوں پہنچا دیا؟ تو میں نے گزارش کی حضور والا، بات یہ ہے دونوں کے اندر ایک ہی بات ہے۔ مرزا قادیانی نے کیا کیا؟ ملت اسلامیہ کو حضور کی ذات سے ہٹا کے اپنی ذات پہ لے آیا۔ اور اگر آپ اس تصور وطنیت کو اختیار کر لیں تو آپ اس امت کو حضور کی ذات سے ہٹا کے وطن کے بت پہ لے آتے ہیں۔ یہ ریلیونس تھی جس پہ علامہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اقبال کو یہ بات کس فلسفے نے سجائی؟ اس میں تو کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ ان کی نہیں تھی، اس کے پیچھے آپ کو کوئی لنکیج نہیں ملتا جو علامہ کی فلسفیکل گرومنگ تھی یا جو بھی ان کا سلسلہ تھا۔ تو یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ اس سارے ماحول سے آئی جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس امت کو منتقل کیا تھا، نسبت رسالت کی اور اپنے ایمان کی اہمیت کو اور اس کے مرکز کو بار بار ہائی لائٹ کر کے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایمانی غیرت اعلیٰ حضرت کی کتنی زیادہ تھی کہ آپ نے ان چیزوں کو بھی چیلنج کیا جن کو چیلنج کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، چاہے وہ کچھ ہی مرتبے کا آدمی تھا۔ علمی دنیا میں دیکھیں، اپنے ہاں دیکھیں، ابن خلدون جیسے لوگوں کو انہوں نے چیلنج کیا۔ ویسٹ کو دیکھیں، جو اسٹیبلش تھیوریز تھیں ان کو چیلنج کیا۔ اب کل بھی بڑی یہاں بات چیت ہوتی رہی زمین کی حرکت کے حوالے سے، تو ظاہر ہے ہم بھی جہاں کہیں جائیں ہمیں بھی ایسے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اس مرد حر کی اس جرأت کو تو سلام پیش کریں کہ جہاں سارے لوگ سجدے کر رہے تھے اس نے کہا نہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی نقطہ نظر ہو سکتا ہے۔ پھر کوئی علمی غلامی سے نکلنے کو، کیونکہ آپ کے سامنے کوئی نمونہ تو ہونا چاہیے، اس کا نمونہ کام اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ بات ابھی باقی ہے کہ اس تھیسس کی علمی اور سائنسی اہمیت کیا ہے، ابھی ہمیں نہیں سمجھ آئی تو ہم نے آگے منتقل کیا کرنا۔ اور یہ سارا روداد نوحہ کل پڑھ چکے ہیں ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کہ ہم نے ابھی تک اس کو انگریزی میں اور سائنٹیفک ڈکشن میں منتقل نہیں کیا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کی علمی ایمانی غیرت کتنی زیادہ تھی۔
حاضرین گرامی، یہ وہ ورثہ ہے جو ہمیں اعلیٰ حضرت نے منتقل کیا ہے۔ اس ایمانی تعلق کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کے نور کو، اس کی برکت کو، اس کی فنکشننگ کو سمجھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے اپنے دینی فہم میں، اپنی معاشرت میں اور اپنی سیاست میں اور اپنی زندگی کے معاملات میں لے کے آنا ہے۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم جس خمیر سے یہ ملک اٹھا ہے اس خمیر تک پہنچیں گے نہیں تو یہ ملک کیسے سدھرے گا اور اس کا مستقبل کیسے سدھرے گا۔ تو یہ چند ایک میری گزارشات تھیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینے کی، اور اس بے توجہی کا نتیجہ ہے آخری بات جس پہ میں ختم کروں گا۔ اقبال ہمارے قومی مفکر ہیں، لیکن پاکستان بننے کے بعد سے آپ دیکھیں ان کو بھی اس کیٹیگری میں ڈال دیا گیا کہ آج بھی وہ کھڑے آج آئیں تو علامہ کا اپنا ایک شعر ہے کہ جو کچھ آج کے لوگ دین کی باتیں بتا رہے ہیں، ولے تعبیر شاندار حیرت انداخت خدا و جبریل و مصطفیٰ را، تو علامہ بھی آ کے حیرت میں پڑ جائیں، یہ باتیں تو میں نے نہیں کہی تھی، یہ میں نہیں کہنا چاہتا تھا، جو باتیں میں سن رہا ہوں۔ اصل تعبیر پہ ہم نے قوم کو لے کے آنا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا جو اصل امیج ہے، علمی امیج، اس تک لے کے آنا ہے، اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اعلیٰ حضرت کے امیج کے حوالے سے آپ سب سمجھتے ہیں، اس طرف جانے کی ضرورت نہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، اور اس کا واحد راستہ اور واحد وسیلہ صرف ہم ہیں کہ ہم اس فہم کو اڈاپٹ کریں اور اس فہم کو آگے منتقل کرنے کی استعداد کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کا بہت شکریہ، اور سچی بات ہے کہ ایک ایقانی کیفیت ملتی ہے یہاں آ کے، ملی ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب نے بزرگوں کے اس ورثے کو آگے لے کے چلتے ہوئے رضوی کہکشاں سجائی ہے۔ خدا اس کہکشاں کو اور فروغ پذیر کرے، بہت اندھیرے ہیں اور ہم اس کہکشاں کے فروغ کی بہت ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دو پردہ دکھا دو چہرہ